جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، غیر مستحق کون ہے؟ مستحق تو ہم نے پڑھ لی، اپوزٹ بھی پڑھ لیں. کس کو نہیں دی جا سکتی؟ نمبر 1 غنی انسان کو، مالدار کو نہیں دی جا سکتی. عبید اللہ بن عدی کہتے ہیں مجھے 2 آدمیوں نے بتایا کہ وہ دونوں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب آپ صدقہ تقسیم فرما رہے تھے. ان دونوں نے بھی آپ سے اس کا سوال کیا تو آپ نے ہمیں اوپر سے نیچے تک دیکھا. آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ ہم دونوں طاقتور ہیں. فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس میں غنی اور طاقتور کما سکنے والے کا کوئی حصہ نہیں. تو زکوٰۃ کس کو نہیں دینی چاہیے؟ جو غنی ہو اور جو کما سکتا ہو. غنی ہونے کی حد 40 درہم ہے، 1 اوقیہ. جس کے پاس صبح شام کا کھانا ہو اس کو بھی نہیں مانگنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مانگتا ہے حالانکہ بقدر کفایت اس کے پاس موجود ہو، وہ اپنے لیے آگ کا اضافہ کرتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے جس کے پاس دن اور رات کے لیے پیٹ بھر کے کھانا موجود ہو اس کو سوال کرنے کا حق نہیں. ذریعہ معاش صرف نوکری نہیں ہوتی، انسان کوئی بھی کام کر سکتا ہے. مزدوری کر لے نا، کئی طریقے ہیں. دیکھیے جو شخص چاہے گا نا کہ اللہ اس کو حلال کا رزق دے، اللہ اس کے لیے ضرور راستہ کھولے گا. یہ کہنا اپنی لغت سے باہر نکال دیں، یہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ نے ہمیں نکما نہیں پیدا کیا اور نہ نکما رہنے کے لیے. ٹھیک، یہ صرف اس معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں اپنے ذہن سے یہ خیالات نکال دیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی. آپ کوشش تو کریں، آپ آگے تو بڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا. وہ سوال نہیں کرے گا. اگر وہ محتاج ہے دے سکتے ہیں نا. بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور سسرال والے جہیز مانگ رہے ہیں اور بالکل بھی اتنا حالات ہی نہیں ہے کہ وہ کریں، تو ان کو ہم دے سکتے ہیں؟ تو اس وقت دے سکتے ہیں. یعنی کوئی عزت گردن آزاد کرنے والی بات ہے نا ایک طرح سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال زکوٰۃ سے بالا تر ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کھجور گری ہوئی نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقہ کی ہوگی تو میں اسے کھا لیتا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے صدقہ کی کھجوروں سے ایک کھجور لے کر منہ میں ڈالی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور کر اسے پھینک دے. پھر فرمایا کیا تو جانتا نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. مختلف بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقات لوگوں کی میل ہیں اور بے شک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضاحت: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں آپ کی ازواج مطہرات آل علی رضی اللہ عنہ، آل عقیل رضی اللہ عنہ، آل جعفر رضی اللہ عنہ، آل عباس رضی اللہ عنہ اور آل حارث رضی اللہ عنہ سب شامل ہیں. آپ کے جو چچا زاد جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کی آل ان کے اوپر، وہ آپ کی آل شمار ہوتے. جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ آپ کی آل شمار نہیں ہوتے. کامن سوال ہوتا ہے آج کل کہ سید فیملیز کو کیا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں، تو اس میں پھر کیسے تعین کیا جائے گا کہ واقعی کوئی سید فیملی؟ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی صورت نہ ہو اور انتہائی مجبوری ہو تو سید ہی کی زکوٰۃ سید کو دی جائے، کسی اور کی نہیں. غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا لوگوں کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مالوں میں صدقہ فرض کیا ہے جو مسلمانوں کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں کو دیا جائے گا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سوائے تالیف قلب کے، جب وہ مسلمان ہونے والے یا نیو مسلم. ان کا سوال بڑا اچھا ہے کہ جیسے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور اس علاقے میں مسلم بھی ہے غیر مسلم بھی ہے اور ان کو ڈونیشن جاری اور اس میں زکوٰۃ بھی ہے اور صدقات بھی اور خیرات بھی اور سب کچھ ہے، تو اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا اچھا جو مسلم نہیں ہے وہ ادھر جو مر جاؤ بھوک سے اور جو مسلم ہے وہ صرف. وہ ایک ایکسیپشنل صورت ہوگی جس میں تالیف قلب بھی مقصود ہوگی کہ اگر اس مصیبت میں ان کے کام آئیں گے تو کل یہ مسلمان ہو جائیں گے. تو اس نیت سے پھر آپ ان کو دے سکتے ہیں. اگر وہ اسلام کی طرف رغبت کرتا ہو، ہاف اینڈ ہاف ہو، تو پھر اگر ٹوٹلی وہ ہے ہی نہیں کسی بھی صورت بات چیت سے، کیونکہ آپ صرف پیسہ تو نہیں دیں گے، پہلے تو آپ تبلیغ کریں گے نا. تبلیغ کرتے ہوئے جب سچویشن ایسی بنے گی پھر پتہ چلے گا کہ اس کو زکوٰۃ دینے سے یہ مسلمان ہو جائے گا. یعنی پہلے آپ اس کو ایویلویٹ کریں گے، پھر ویسے مدد کرنا چاہیں جتنی مرضی کریں، جس کی بھی چاہیں کریں. نیکسٹ پڑھیے.
غنی اور تندرست آدمی کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ غنی اور تندرست آدمی کے لیے حلال نہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، کیوں؟ ان کی خدمت فرض ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں صاحب مال ہوں اور میرا باپ میرے مال کا محتاج ہے۔ آپ نے فرمایا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ نیز فرمایا اولاد تمہاری پاکیزہ کمائی ہے، اپنی اولاد کی کمائی سے کھاؤ۔ انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال دونوں باپ کی ملکیت۔ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ بیٹوں کا مال جو ہے وہ تو باپ کا شمار ہوگا، کیا بیٹیوں کا بھی ہوگا؟ جو ان کا ذاتی ہے وہ تو ہے، لیکن جو شوہر کا ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ شوہر کی کمائی میں سے چرا کے تو ماں باپ کو دیا جائے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر حقیقی خون کا رشتہ نہیں ہے تو ساس کو اگر آپ دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بہو کو دینا چاہے تو وہ۔ اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اپنے آپ پہ خرچ کرو۔ کہنے لگا ایک اور بھی ہے، فرمایا بیٹے پہ خرچ کرو، یعنی اولاد پہ۔ کہا ایک اور بھی ہے، کہا بیوی پہ خرچ کرو۔ کہنے لگا ایک اور بھی ہے، کہا خادم پہ خرچ کرو۔ کہنے لگا میرے پاس ایک اور ہے، فرمایا اب تو زیادہ جانتا ہے، جہاں چاہے خرچ کر۔ ترتیب آپ نے بتا دی، ٹھیک۔ اس کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ جن قرابت داروں کا نفقہ آدمی کے ذمے واجب ہے ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، مثلا ماں باپ، دادا پردادا، بیٹا پوتا پڑپوتا وغیرہ اور بیوی۔ باقی جو رشتے ہیں ان کو دی جا سکتی۔ بیوی بھی اگر کماتی ہے تو شوہر کو دے سکتی ہے زکوٰۃ اگر وہ مقروض ہو گیا ہے یا کسی مصیبت میں آ گیا ہے، لیکن اپنے بچوں پہ زکوٰۃ نہیں خرچ کرے گی، وہ شوہر کو دے دے گی۔ شوہر اس پیسے کو چاہے بچوں پہ پھر خرچ کرے، جہاں مرضی کرے، اس کا ذمہ ہے۔ باپ بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے، اپنی اچھی آمدنی میں سے دیں۔ زکوٰۃ تو میل کچیل ہوتی۔ پھر سوال کرنے کی مذمت اور سوال نہ کرنے والوں کی تعریف۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ یہ صدقات ایسے محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کی راہ میں ایسے گر گئے ہیں کہ وہ اپنی معاش کے لیے زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے۔ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں۔ آپ ان کے چہروں سے ان کی کیفیت پہچان سکتے ہیں، مگر وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ان پر جو مال تم خرچ کرو گے اللہ یقیناً اسے جاننے والا ہے۔ یعنی وہ خود نہیں مانگتے، سوال نہیں کرتے، لیکن تمہیں ان کی ضرورت پہچاننی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دوں جو لوگوں سے کچھ نہ مانگے۔ پھر حدیث ہے، جو بچنا چاہے گا اللہ اس کو بچا لے گا۔ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، آپ نے ان کو عنایت کیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے دیا، حتیٰ کہ جو کچھ آپ کے پاس تھا سب ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس جو مال بھی ہوگا میں وہ تم سے ہرگز بچا کر نہیں رکھوں گا، اور جو سوال سے بچے گا اللہ اسے بچائے گا، اور جو غنا اختیار کرے گا اللہ اس کو غنی بنا دے گا، اور جو کوئی صبر کرے گا اللہ اسے صابر بنا دے گا، اور صبر سے بڑھ کر کوئی ایسی نعمت وسیع نہیں جو اللہ نے کسی کو عطا کی ہو۔ یعنی سب سے بہترین نعمت یا وسیع نعمت صبر کی نعمت ہے۔ تو جو سوال سے بچے گا اللہ اس کو بچائے گا، جو غنا اختیار کرے گا یعنی لوگوں سے بے نیازی برتے گا اللہ اس کو بے نیاز کر دے گا۔ پھر لوگوں پر اپنی حاجتیں پیش نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے انتہائی شدید حاجت آ پڑے اور اسے اس نے لوگوں پر پیش کر دیا تو اس کی حاجت دور نہ ہوگی، وہ لوگوں کے بس پڑ جائے گا، اور جس نے اسے اللہ پہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ اسے بے پرواہ کر دے گا، یا جلدی اسے موت آ جائے گی یا جلدی غنی ہو جائے گا، یعنی دنیا کے بکھیڑوں سے نجات مل جائے گی۔ جس نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا بغیر ناقابل برداشت محتاجی کے، یا اس کو یا اس کے گھر والوں کو جو لاحق ہو، اللہ اس پر فاقے کا دروازہ ایسی جگہ سے کھولتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی جو لوگوں سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو محتاج کر دے گا۔
تو لوگوں سے بے نیاز ہونا چاہیے. فرمایا لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ اگرچہ مسواک کی لکڑی کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سوال کرنے والا اس خرابی کو جان لے جو سوال کرنے میں ہے تو کبھی سوال نہ کرے. قیامت کے دن ایسا شخص اس کا چہرہ گوشت سے محروم ہوگا جو دنیا میں سوال کرتا ہے. سوچیے جیسے وہ ڈھانچہ نہیں ہوتا, اسکیلٹن ہوتا ہے, اس طرح اس کا چہرہ ہوگا. فرمایا سوال کرنا اپنے آپ کو نوچنا ہے, اس سے انسان اپنا چہرہ چھیلتا اور نوچتا ہے. چنانچہ جو چاہے اپنی چہرے کی آبرو باقی رکھے اور جو چاہے ضائع کر دے. اور پھر اس شخص کا بھی حال آپ کو معلوم ہے نا کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے آپ سے آ کے سوال کیا تو آپ نے اس کو کیا فرمایا کہ جا کے کیا کرو, تمہارے گھر میں جو ہے اسے لاؤ. وہ جو تھا لایا, اس کو بیچا, آپ نے اسے کلاڑی لے کر دی اور کہا جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو اور آ کے بیچو, اور کچھ ہی دنوں میں وہ شخص غنی ہو گیا. 89 پیج نکالیے مسائل متفرقہ, یہ زکوٰۃ سے متعلق ہیں, ان پر بات کرنی ضروری ہے. حکومت زکوٰۃ لے لے تو آدمی فرض سے بری ذمہ ہو جاتا ہے. آپ نے بینک میں پیسے رکھے ہوئے تھے, وہاں سے زکوٰۃ کٹ گئی, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جب میں زکوٰۃ آپ کے قاصد کو دے دوں تو کیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ہاں بری ذمہ ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, جب تو نے مجھے ادا کر دیا تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بری ذمہ ہو گیا, تجھے اس کا اجر ملے گا, اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے گا اس کا گناہ اسی پر ہے. بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا, پتہ نہیں یہ جو کٹھی کر رہا ہے یہ امانتی ہے بھی کہ نہیں, یہ کہیں چور نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو. نہیں, انسان ایک حد تک تحقیق کر سکتا ہے, اس سے آگے مکلف نہیں. اگر گورنمنٹ نے کسی شخص کو اپوائنٹ کیا ہے تو آپ کا فرض ہے اس پہ ٹرسٹ کر کے اس کو دے دیں. اگر وہ اس میں سے کچھ کمی بیشی کرتا ہے تو اس کا وہ ذمہ دار ہوگا, آپ نہیں ہوں گے, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. واضح؟ بیوی کا اپنے ذاتی مال سے غریب خامند کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے. حضرت عبداللہ کی بیوی حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ نے فرمایا صدقہ کرو اگرچہ اپنے زیوروں سے ہو. اور حضرت زینب حضرت عبداللہ پر اور کچھ یتیموں پر جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھیں, یعنی شوہر کو بھی دیتی تھی اور ان کے زیر سایہ جو بچے پل رہے تھے یتیم ان کو بھی. انہوں نے حضرت عبداللہ سے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اگر میں اپنا صدقہ اپنے خاوند اور چند یتیم بچوں کو جو میری پرورش میں ہیں دے دوں تو کیا یہ درست ہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا تم خود ہی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لو. آخر حضرت زینب آپ کے پاس آئیں, وہاں ایک انصاری عورت کو دروازے پر پایا, وہ بھی میرے جیسا مسئلہ پوچھنے آئی تھی. اتنے میں حضرت بلال ہمارے سامنے نکلے. ہم نے ان سے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اگر میں اپنے خاوند اور چند یتیموں کو جو میری پرورش میں ہیں زکوٰۃ دے دوں تو کیا درست ہے؟ ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا نام نہ لینا. حضرت بلال نے آپ سے عرض کیا 2 عورتیں یہ مسئلہ پوچھتی ہیں. آپ نے فرمایا کون سی عورتیں؟ حضرت بلال نے کہا زینب نامی. آپ نے فرمایا کون سی زینب؟ حضرت بلال نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی. آپ نے فرمایا بے شک درست ہے اور ان کو دگنا ثواب ملے گا, ایک تو قرابت داری کا اجر اور دوسرے زکوٰۃ کا اجر. یہاں آپ نے تھوڑی سی تحقیق کی سوال کرنے والے کے بارے میں. کیوں؟ یعنی بعض اوقات جو مسئلہ لے کر آتا ہے اس مسئلے کا حل بتانے کے لیے مزید کچھ سوال ضروری ہوتے ہیں, اور کبھی پرسنل لیول کے سوال بھی ضروری ہوتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ مسئلے کا آدھا پہلو بتاتے ہیں, پورا نہیں بتاتے. اور وہ آدھا کیوں بتاتے ہیں؟ وہ اپنی مرضی کا جواب لینا چاہتے ہیں. تو جب آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ معلوم ہوتا ہے تو آپ زیادہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے تھے. اپنے عزیز اور اقارب اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے. حضرت سلمان بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو زکوٰۃ دینا اکہرا ثواب ہے اور رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا دوہرا ثواب ہے, ایک زکوٰۃ کا اور دوسرے صلہ رحمی رشتہ جوڑنے کا. غلطی سے زکوٰۃ صدقہ غیر مستحق یا فاسق آدمی کو دے دیا جائے تب بھی اس کا پورا ثواب مل جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا میں آج کی رات صدقہ دوں گا. وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا. صبح کو لوگ چرچا کرنے لگے رات زانیہ کو صدقہ دیا گیا. اس نے کہا اے اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے, میرا صدقہ زانیہ کو مل گیا. اس نے کہا کہ میں آج رات پھر صدقہ کروں گا. وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک مالدار کو دے دیا. لوگوں نے باتیں کی کہ آج رات کوئی مالدار کو صدقہ دے گیا.
اس نے کہا اے اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ مالدار کے ہاتھ لگ گیا، میں آج پھر صدقہ دوں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگوں نے کہنا شروع کیا رات کسی نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دیا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زانیہ، غنی اور چور کے ہاتھ لگ گیا۔ اسے خواب میں کہا گیا تیرے سب صدقے قبول ہو گئے، زانیہ کو اس لیے کہ شاید وہ زنا سے بچ جائے، غنی کو اس لیے کہ شاید اسے شرم آئے اور عبرت ہو، اور چور کو اس لیے شاید کہ وہ چوری سے باز آ جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کا فرض ہے دینا، لینے والا اگر چور ہے تو وہ اس کی ذمہ داری، آپ کی زکوٰۃ لگ جائے گی۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے آپ کو آ کے انتہائی محتاج بتاتا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ تو فراڈ کرنے والا شخص تھا، اب آپ کیا کہیں گے میری تو زکوٰۃ ہی نہیں لگی؟ نہیں، آپ کی لگ گئی، آپ نے جو دیا دے دیا۔ زکوٰۃ کے مستحق مسکین کی تعریف، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے، ایک لقمہ یا دو لقمہ، ایک کھجور یا دو کھجور کی خواہش اسے در بدر لیے پھرتی، بلکہ در حقیقت مسکین وہ ہے جس کو اتنی دولت نہیں ملتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کر دے، نہ ہی کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اسے صدقہ دے، نہ ہی وہ کسی سے سوال کرنے کو نکلتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی وہ کسی سے مانگتا نہیں، کسی کے پیچھے نہیں پڑتا، وہ چمٹتا نہیں، اس کا حال پہچاننا پڑتا ہے۔ دوسروں سے سوال نہ کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی، یہ حدیث پیچھے آپ کو بتائی جا چکی۔ آل ہاشم کے کسی فرد یا ان کے کسی غلام کو زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر نہیں کرنا چاہیے، نہ صرف یہ کہ انہیں زکوٰۃ نہ دی جائے بلکہ زکوٰۃ کا کام بھی نہ دیا جائے جس میں سے ان کو تنخواہ ملتی ہے۔ ابو رافع سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مخزوم میں سے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس آدمی نے حضرت ابو رافع سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ تمہیں بھی زکوٰۃ میں سے کچھ مل جائے۔ ابو رافع نے کہا اچھا میں پہلے پوچھ لوں۔ تو ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا قوم کا غلام بھی انہی میں سے ہوتا ہے اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں، اس لیے تم اس جاب پر نہیں کام کر سکتے۔ تو خمس نہیں ہے اس میں۔ اسی وجہ سے علماء نے اجتہاد کیا ہے کہ پھر سیدوں کی زکوٰۃ سیدوں کے اندر دی جا سکتی ہے، دوسروں کی لے کر نہ دے، سیدوں ہی کو دے۔ مقروض مالدار پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ حضرت یزید بن خصیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سلیمان بن یسار سے سوال کیا کہ ایک آدمی مالدار ہے اور اس پر قرضہ بھی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ مال زمار جس کے واپس ملنے کی امید نہ ہو اس کی زکوٰۃ کا حکم۔ حضرت ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مال کے سلسلے میں جسے بعض حاکموں نے ظلم سے چھین لیا تھا کہ مالک کو اس کا مال واپس کریں اور اس میں سے گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ وصول کر لیں۔ اس کے بعد پھر خط لکھا کہ اس مال سے گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ نہ لی جائے بلکہ صرف ایک دفعہ زکوٰۃ لے لی جائے، کیونکہ وہ مال زمار تھا، اسے مالک نے روایت کیا۔ جس مال کے واپس ملنے کا یقین ہو، مثلا قرض یا پروویڈنٹ فنڈ، تو اس پر سال بسال زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن جس مال کے ملنے کی امید نہ ہو، جب مل جائے تو گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے مال زمار کی طرح ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کر دینا کافی ہے۔ جی، مقروض پر زکوٰۃ نہیں۔ اس کی کئی قسمیں ہیں مقروض کی۔ ایک وہ ہے جس کے پاس گھر ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن اس پہ کوئی تاوان آ گیا، اس نے کہیں سے قرضہ لیا، کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا، وہ مقروض ہے۔ تو اس کے پاس اگر کچھ ایسا سامان ہے کہ جس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، کوئی بزنس ہے، تو وہ پہلے اس سے قرضہ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینے کی بجائے وہ اس زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ مال سے قرض دے گا، اس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی، کیونکہ قرض ادا کرنا فرض ہے۔ تو جب دو فرض برابر آ جائے تو دیکھا جائے گا کون سا دونوں میں سے مقدم ہے، پرائرٹی کس کی ہوگی۔ تو مقروض کو سب سے پہلے مال کما کر اپنا قرضہ اتارنا چاہیے، زکوٰۃ نہیں۔ ایک مقروض وہ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے مقروض بنے رہتے ہیں، گھر ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، ایک اور گھر قرضہ لے کے بنا رہا ہے۔ کچھ حدیثیں ضعیف اور موضوع ہیں، جیسے رکاز میں عشر ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ زیور میں زکوٰۃ نہیں، یہ بھی حدیث بے اصل ہے۔ سوالی کو کچھ دو خواہ گھوڑے پر آئے، یہ موضوع ہے۔ جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو وہ یہودی پر لعنت کرے، یہی اس کا صدقہ ہوگا، یہ بھی ضعیف ہے۔ جس نے دنیا میں کسی محتاج کی حاجت پوری کی، اللہ اس کی 72 حاجتیں پوری کرے گا، جن میں سے سب سے کم تر درجے کی حاجت مغفرت ہوگی، یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ جس نے کسی بچے کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اسے حساب نہیں لے گا، یہ بھی ضعیف ہے۔
سخی لوگوں کے قریب ہے، اللہ کے قریب، جنت کے قریب، آگ سے دور. بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، آگ کے قریب. اور فاجر سخی اللہ تعالیٰ کو بخیل عابد سے زیادہ پسند ہے. یہ حدیث بھی ضعیف ہے. الجنت دار الاسخیاء، جنت سخی لوگوں کا گھر ہے. حدیث ضعیف ہے. سخی مجھ سے اور میں سخی سے ہوں اور میں سخی سے عذاب قبر ہٹا دوں گا، یہ بھی ضعیف ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت، عظمت اور جلال کی قسم کھائی کہ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے، موضوع ہے. چلیے اب یہ ہے کہ نفلی صدقہ جو ہے اس کے بارے میں چند ایک باتیں، کیونکہ بہت سی یہاں بچیاں ایسی ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں. ایسا ہی ہے نا؟ آپ میں سے کتنے لوگوں پہ زکوٰۃ فرض نہیں؟ آپ کو تو پڑھانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. ایسا ہی ہے؟ کیا فائدہ مجھے بتائیے. آج 5واں دن ہے، اتنی باتیں زکوٰۃ پہ ہو رہی ہیں، تو فائدہ کیا؟ فائدہ آپ کو پڑھانے کا؟ بعض اوقات بچیوں کے پاس کوئی نانی نے رنگ دی، کوئی دادی نے دی، کوئی کسی نے دی، کوئی کسی نے دی، وہ ملایا جائے تو وہ اچھا خاصا زیور بنتا ہے، لیکن وہ بچی بنی رہتی ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں دیتی. تو جو کچھ بھی ہے نا آپ کے پاس اس کو کیلکولیٹ کریں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں پہ زکوٰۃ فرض نہیں تو آپ کو یہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ تاکہ دوسروں کی مدد کر سکیں، جو آپ سے سوال پوچھے اس کو آپ بتا سکیں، اور جس وقت آپ کے پاس کوئی قابل زکوٰۃ مال آئے آپ فوراً ادا کرنے کے قابل ہو سکیں. آپ دعا کریں کہ اللہ آپ کو زکوٰۃ دینے والا بنائے. کہ زکوٰۃ اگرچہ سب پر فرض نہیں لیکن ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، اور خصوصاً صدقۃ الفطر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. قال علی کل مسلم صدقہ. نمبر 2، ہر روز صدقہ کرنا لازم ہے. ہر روز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے. ایوری ڈے نیا صدقہ، یہ نہیں ایک دفعہ مہینے میں کر لیا، ہفتے میں کر لیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز بنی آدم کے اعضاء میں سے ہر عضو پر صدقہ ہوتا ہے. جو صدقہ ادا نہیں کرتا اپنے آپ کو آگ سے آزاد نہیں کرتا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پہ پیدا کیا گیا ہے. پس جو شخص اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہے، مسلمان کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو یہ اس کے 360 جوڑوں کے شمار کے برابر ہے. جو 360 ایسی نیکیاں کر لے وہ آزاد ہو گیا آگ سے. وہ اس دن جب شام کرے گا تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لے گا. ٹھیک ہے؟ تو زکوٰۃ تو نہیں آپ پر، لیکن کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور روز کم از کم کتنا صدقہ کرنا چاہیے؟ 360 روپے کر دیں یا 360 نیکیاں کر لیں یا 360 ذکر کر لیں، یعنی کچھ نہ کچھ کریں. نکمے ہڈ حرام لوگ اللہ کو پسند نہیں، کہ جو زبان بھی نہیں ہلاتے، ہاتھ پاؤں ہلانا تو دور کی بات، زبان بھی نہیں ہلاتے، کچھ نہیں کرتے. کوئی ان سے پانی بھی مانگ لے تو پلانے کے روادار نہیں. اور اگر اشراق کے 2 نفل پڑھ لیں تو یہ سارے جوڑوں کا صدقہ. ٹھیک ہے؟ صدقہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کی راہیں آسان ہوگی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اس کے لیے یسرا ہے، آسانی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال خرچ کیا کرو اور عرش والے کی جانب سے مفلسی سے نہ ڈرا کرو. یعنی صدقہ دینے سے آپ غریب فقیر نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ عطا کرے گا. صدقہ شیطان کو شکست دینے کے لیے بہترین ہتھیار ہے. جب آدمی اپنا صدقہ نکالتا ہے تو اس کے ساتھ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کے صدقہ کرتا ہے. تو شیطان کو پیٹنے کا، مزہ چکھانے کا موقع ہوتا ہے. شیطان کی شکست کے لیے مومن کا ہتھیار ہے، یوں کہہ لیجیے. صدقہ جسم کی حفاظت کرتا ہے، بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، بیماریوں کا علاج بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. یعنی بیمار ہو جائیں تو دوائی لینے سے پہلے کیا کرو؟ صدقہ کرو، کسی اور غریب کی دوائی لے کر دے دو. یہ تو دنیا کے کچھ فائدے تھے. آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. مرثد کہتے ہیں کہ وہ اہل مصر کے پہلے آدمی تھے جو مسجد میں جاتے تھے، اور جب بھی مسجد جاتے ان کی آستینوں میں صدقہ دینے کے لیے پیسے، روٹی یا گیہوں ہوتا. بعض اوقات میں نے دیکھا کہ وہ صدقہ کرنے کے لیے پیاز ہی اٹھا لاتے.
راوی کہتے ہیں میں نے کہا ابو الخیر اس سے آپ کے کپڑوں میں بدبو ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے اے ابن ابی حبیب میں نے اپنے گھر میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز صدقے کے لیے نہیں پائی، اور مجھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ مومن کا سایہ قیامت کے روز اس کا صدقہ ہوگا۔ آپ کا امبریلا ہے آپ کا صدقہ، آگ سے بچنے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ جس نے اللہ کی راہ میں جوڑا خرچ کیا اس کو جنت کے ہر دروازے سے جنت کے خزانچی بلائیں گے، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ ایک آدمی جنت میں داخل ہوا تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے صدقہ کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا، 18 ٹائم زیادہ۔ صدقہ نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ ایسا مال جس کا صدقہ نہ دیا جائے ضائع ہو جاتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو نہیں دیتا اس کا مال ضائع کر دے۔ اور وہ حدیث ام کعب والی یاد ہے کہ حضرت کعب بیمار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا ابشر یا کعب، تو انہوں نے سمجھا شاید جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ جلدی سے ماں کہنے لگی بیٹا تمہیں جنت کی مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ پہ کون قسم چڑھا رہی، یعنی کس نے ان کے ہاتھ میں فیصلہ دیا؟ کعب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ ہے۔ آپ نے فرمایا اے ام کعب تمہیں کیا معلوم شاید کعب نے کوئی بے مقصد بات کی ہو یا ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو، یعنی معمولی چیز دینے سے انکار کیا ہو۔ تو بعض اوقات ہم معمولی چیز دینے سے جو انکار کر دیتے ہیں وہ دراصل اپنے لیے رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں، تو اس لیے کوئی شخص جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ تو صدقہ نہ کرنا اور کسی کی ضرورت پوری نہ کرنا معمولی چیز نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کے پاس اس کے چچا کا بیٹا آئے اور اس سے فضل کا سوال کرے جو اللہ نے اسے عطا کیا ہو اور وہ اس کو منع کر دے کہ میں نہیں دے سکتا، تو قیامت کے دن ایسے شخص سے اللہ اپنا فضل روک لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی یہ بھی کی کہ قرب قیامت لوگ صدقے سے ناواقف ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا، حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ کسے کہتے ہیں۔ موت کے وقت حسرت کیا ہوگی؟ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو شخص صدقہ نہیں کرتا وہ موت کے وقت حسرت میں مبتلا ہوگا، کاش مجھے موقع مل جاتا۔ پھر اسی طرح خالص اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہیے، کسی پہ احسان نہیں جتانا چاہیے۔ لا تمنن تستکثر، پھر چھپا کے دینا چاہیے اگر غریبوں کو خصوصاً دے رہے ہوں۔ ابتدا اپنی ذات سے کرنی چاہیے مال خرچ کرنے میں، پھر گھر والوں رشتہ داروں پہ خرچ کرنا چاہیے، حتیٰ کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح ہر نیکی صدقہ ہے، یعنی صدقہ صرف مال کا ہی نہیں ہوتا، ہر اچھا کام کرنا صدقہ ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، اذکار سب صدقہ ہے۔ اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، تو دن میں 360 سلام کر لیا کریں۔ پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے۔ گھر والوں کے ساتھ بھلائی کرنا بھی صدقہ ہے، ان پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا، اچھی طرح بولنا کسی سے وہ بھی صدقہ ہے، اپنے گھر والوں کو، خادم وغیرہ کو کھلانا بھی صدقہ ہے، اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر کے کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھوا دینا صدقہ ہے، تنہا آدمی کی گھبراہٹ دور کرنا صدقہ ہے۔ کون کون لونلی فیل کرتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ آپ لونلی ہیں؟ اتنے لوگوں میں بیٹھ کے لونلی ہیں آپ؟ گھر میں کوئی نہیں رہتا، اکیلے آپ رہتے ہیں؟ دیکھ لیجئے ان کی شکلیں جو لونلی ہیں، ان کی وحشت دور کر دیں۔ تو جو شخص ڈپریسڈ ہوتا ہے یا لونلی فیل کرتا ہے اس کا جو ہے نا غم دور کرنا یہ بھی صدقہ ہے، بہت بڑا صدقہ۔ بہرے گنگے کو اونچا بول کے سنوا دینا بھی صدقہ ہے، قرض دینا بھی صدقہ ہے، کل قرض صدقہ، قرض کی ادائیگی میں مہلت دینا بھی صدقہ ہے، مردے کو زمین میں دفن کرنا بھی صدقہ ہے، نہلانا بھی صدقہ ہے obviously، اپنے شر سے دوسروں کو بچانا بھی صدقہ ہے۔ اور افضل صدقہ کیا ہے؟ لوگوں میں صلح کرا دینا۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کیا تمہیں میں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کا مصرف اللہ کو بہت پسند ہے؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، یہ ایسا صدقہ ہے کہ اس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں۔ پھر رشتہ داروں پہ صدقہ کرنا افضل صدقہ ہے، اور خصوصاً ایسے رشتہ دار پر جو دشمنی رکھے، جو آپ سے اچھا نہیں کرتا، اس کو دینا سب سے افضل ہے۔
کم مال والے آدمی کی محنت کا صدقہ، یعنی جس کے پاس مال کم ہے وہ محنت کر کے کوئی کام کسی کا کر دیتا ہے، کسی کی خدمت کر دیتا ہے، وہ صدقہ ہو جاتا ہے. پانی پلانا صدقہ ہے. حضرت سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا سب سے زیادہ پسندیدہ صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پانی پلانا. پھر کفار کو آپ نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے. مثلا آپ کا سرونٹ کرسچن ہے اور وہ ضرورت مند ہے، بیمار ہو گیا، اس کا باپ اس کا علاج کروانا ہے، تو آپ اس کو دوسرا صدقہ دے سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما کو اجازت دی تھی کہ اپنی مشرکہ والدہ کو کچھ نہ کچھ دیں جو وہ لینا چاہ رہی تھی ان سے. اور اتنی خوبصورت حدیث ہے ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اپنے دین والوں پر صدقہ کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے تیرے ذمے انہیں ہدایت دینا نہیں، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے اپنے لیے ہے، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کا چہرہ طلب کرنے کے لیے، اور تم خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو آپ نے فرمایا تم تمام اہل ادیان پر صدقہ کرو. یعنی پہلے آپ نے کیا فرمایا؟ صرف مسلمز کو دو. پھر آپ نے کیا فرمایا؟ ہر دین والے کو، حتیٰ کہ کسی کا کوئی دین نہیں اس کو بھی دو، تاکہ اس کا دل نرم ہو، وہ آپ کی بات سنے اور آپ اس کو اچھی طرح اللہ کی طرف لے آئیں. تو بامقصد صدقہ جو ہے وہ زیادہ فائدہ مند ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.